الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 12 کے لیسن نمبر 2 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کو مکمل کریں گے، جو کہ 61 کا کچھ حصہ ہم نے اس سے پہلے سبق میں پڑھا تھا اور باقی حصہ انشاءاللہ ہم اس سبق میں اس کی تکمیل کریں گے۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ کر سکیں اور اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں اور اس کے ساتھ اس میں ظرف کی پہچان اور اس کا درست استعمال کر سکیں، اور اس کے ساتھ اس میں ظرف کی اقسام، ظرف مکان اور ظرف زمان کی پہچان اور اس کا درست استعمال کر سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سزا۔ اس سے پہلے جو ہمارا موضوع تھا اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 آدھی یا کچھ حصہ تھا اور اس میں تھا کھانے کا مطالبہ۔ اس میں ہے سزا، تو اس میں گویا کہ ان کی سزا کا ذکر ہے، جس میں ہم سورۃ البقرہ کی جو 61 آیت ہے اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور مسلط کر دی گئی۔ اب جو لفظ ضربت ہے ہم نے جو اس سے مناسبت سے پڑھا ہوا ہے یہ ہے ضربت سے ضربت، یعنی پیسو وائس ہے، ایکٹیو ہے ضربت، اور ضربت کا جو لفظی معنی بنتا ہے اس کو مارا گیا، یعنی اس عورت کو مارا گیا، اور ضربت اس عورت نے مارا۔ لیکن ظاہر ہے یہاں اس کو جب آپ اگلے الفاظ کے ساتھ جوڑتے ہیں علیہم الذلہ والمسکنہ، تو پھر یہاں پر اس کا مطلب مارنا نہیں ہوگا بلکہ مسلط کر لی گئی۔ وضربت، اور مسلط کر لی گئی، اور ضربت مسلط کر لی گئی علیہم، ان پر۔ کن پر؟ جن کے بارے میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، جو کھانا ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جا رہا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز اس پہ اب صبر نہیں کریں گے۔ وضربت علیہم الذلہ، وضربت علیہم، اور مسلط کر دی گئی ان پر الذلہ والمسکنہ۔ ذلت اور مسکنہ کہتے ہیں محتاجی کو، ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، وباءوا، اور وہ مستحق ہو گئے، وباءوا، اور وہ مستحق ہوئے، بغضب من اللہ، غضب کے ساتھ، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کہ، ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کہ کانوا یکفرون، کانوا، کانا کی جمع ہے کانو، اور یکفرون، یکفرو کی جمع ہے یکفرون، یکفرو وہ انکار کرتا ہے، یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کانا کے بعد، یعنی کانا کا جتنے مکمل ٹیبل ہے، کانا کے بعد جب بھی فعل مضارع آتا ہے تو وہ ماضی جاری بن جاتا ہے۔ جیسے کانو یکفرون، وہ انکار کرتے رہتے تھے، اب تھے ماضی کی بات ہو جائے گی، اور کرتے رہتے یہ جاری ہے، تو کانو یکفرون، وہ انکار کرتے رہتے تھے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس لیے ہوا، کیا چیز اس لیے ہوا کہ جو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط کر لی گئی، یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا۔ یکفرون بآیات اللہ، وہ انکار کرتے رہتے تھے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وَيَقْتُلُونَ، یقتلون،
قتل اس کی پہلی چابی ہے، یقتل، قتل اس نے قتل کیا، یقتل وہ قتل کرتا ہے، اور وہ یقتلون النبیین، اور اس میں وہی بات ترجمہ کریں گے، وہ قتل کرتے تھے کانوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یقتلون النبیین، وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر الحق، ناحق، بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق کے، ناحق. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. ذالک عصوا، یہ اس وجہ سے وہ نافرمانی کرتے تھے. عصوا جمع ہے عصا کی، عصوا، اور اسے معصیت کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے وہ نافرمانی کرتے تھے. وکانوا یعتدون، وکانوا اور وہ تھے، کانو، کانا کی جمع کانو، یعتدون حد سے بڑھ جانے والے، حد سے گزرنے والے. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. خالی یعتدون کا کیا معنی ہے؟ وہ حد سے بڑھتے ہیں یا بڑھیں گے. اور وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے کیوں ہے؟ کانوں کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. اب ہم اس آیت کریمہ کی یا جو بقیہ حصہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. پہلے ہم لفظ ٹو لفظ یا فریز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر اس کا بامہرہ ترجمہ پڑھتے ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ترجمہ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. اب آئیے ہم اس آیت کریمہ کا مفہوم مختصراً دیکھتے ہیں. جب بنی اسرائیل کسی بھی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو کہ اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا، کہ تم جاؤ کسی شہر میں، وہاں تمہیں پسند کے کھانے مل جائیں گے. بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جانتے ہوئے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا بلکہ ان کو کمتر سمجھا. چنانچہ ان کے اس رویے پر اللہ رب العالمین نے ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی اور انہیں عذاب سے دوچار کیا. اور یہ ایسی چیز ہے ذلت اور محتاجی کہ اسباب ہونے کے باوجود آپ کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ ایک ایسی صورتحال سے دوچار رہتے ہیں کہ آپ کا کہیں کوئی مقام اس طرح سے نہیں رہتا، اور دل میں آپ کے لیے کوئی، کسی کے دل میں آپ کے لیے کہیں سے بھی کوئی محبت نہیں رہتی، اور وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گئے. یعنی طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت ہو گئے. یہ ہے وہ ذلت اور محتاجی کہ طاقتور ہونے کے باوجود جو ہے
سہولیات ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل اور بے عزت ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالی اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتا یا پھر وہ ان کو کم تر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور دولت اور سلطنت اور ظاہر میں مالدار نظر آنے کے باوجود دل میں ہمیشہ بے چینی، بے قراری انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو کم نہ سمجھیں اور اس پر اسی طرح عمل کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا ہو یا حکم دیا ہے۔ اب ہم حصہ گرامر میں آج سب سے پہلے اس میں ظرف کو پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ظرف ہے کیا۔ دراصل ظرف کا جو معنی ہے وہ برتن ہے، برتن ہے، اور اس میں ظرف وہ اسم ہوتا ہے جو جگہ یا وقت کے معنی بتاتا ہے، یہ جگہ یا وقت کا معنی دیتا ہے۔ اور اس میں ظرف کی دو اقسام ہیں، پہلا ہے ظرف مکان اور دوسرا ہے ظرف زمان۔ ظرف زمان ایسا اسم جو وقت یا زمانے کے معنی دے اور اس کو اسم ظرف کہا جاتا ہے، جیسے مطلع، طلوع ہونے کا وقت۔ اور ظرف مکان ایسا اسم جو کسی جگہ یا مقام کے لیے بولا جائے اسے ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے مغرب، غروب ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ۔ عربی زبان میں جگہ یا مقام کا نام بنانے کے لیے، یعنی اس ظرف زمان اور اس مقام کو بنانے کے لیے اس سبق میں انشاءاللہ ہم 3 اصول یا 3 طریقے، 3 قاعدے، 3 پیٹرنز سیکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلا ہے قاعدہ نمبر 1 ہے، جیسے ظاہر ہے کوئی بھی فعل ہے وہ کام، اس کام کے ہونے کی جگہ، جیسے فعل کا مطلب ہے اس نے کیا، خرج وہ نکلا، ذہب وہ گیا، اور دخل وہ داخل ہوا۔ یہ ہم 4 افعال کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے جو ظرف مکان بننا ہے، جیسے فعل سے مفعل، یہ ایک پیٹرن ہے، اور وہ پیٹرن ہے کیا؟ جیسے فعل سے شروع میں ما لگ گیا ہے، اور جو فعل، خرج، ذہب، دخل میں جو اس میں پہلا حرف ہے وہ ساکن ہو گیا ہے، اور جو آخری حرف ہے اس پہ زبر زیر پیش وہ تینوں آتے ہیں۔ تو بس آسان، پہلے شروع میں ما اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہے۔ اس کے بعد جو اگلی پہچان ہے پہلے میں کہ جو اس کا جو عین ہے درمیان میں دوسرا حرف، اس کے اوپر زبر رہتی ہے، جیسے فعل سے مفعل، یعنی کام کرنے کی جگہ، ظرف مکان۔ پھر خرج وہ نکلا، مخرج نکلنے کی جگہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا مخرج، تو مخرج سے مراد کیا؟ وہ نکلنے کی جگہ۔ پھر ذہب سے مذہب، مذہب راستہ یا مذہب دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اور دخل وہ داخل ہوا، اور مدخل کہیں گے داخل ہونے کی جگہ۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ شروع میں ما لگائیں گے اور اس کے بعد کا حرف ساکن کریں گے، اس کے بعد والے حرف پہ زبر رہے گی۔ اس کی جو جمع ہے اس کا وہی طریقہ کار ہے کہ جیسے مفاعل، مخارج، مذاہب، مداخل، جس کے جو جمع کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں تو میم کے اوپر زبر ہے، البتہ پہلا حرف سے مراد فا، خا، ذال اور دال ہے۔ میم کے بعد یہ جو پہلا حرف اصل میں تھا، اس کے بعد الف لگا دیں گے، اور اس کے بعد والے حرف کے نیچے زیر، جیسے مفاعل، مخرج سے مخارج، اور مذہب سے مذاہب، مدخل سے مداخل۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ دوسرا اس کا جو قاعدہ ہے، جیسے فعل، سجد، شرق، غربا، جیسے فعل اس نے کیا۔ اب ہم فعل سے ہی سیکھ رہے ہیں کیونکہ اوپر بھی فعل پڑھا تھا، مفعل۔ اب ہم اسی فعل سے دوسرا قاعدہ سیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہی طریقہ کار جہاں تک ہم نے پہلے حرف پہ شروع میں جو فعل تھا، پہلا حرف اس میں فا ہے نا، تو اس سے پہلے آپ نے ما لگانا ہے، اور پہلے حرف کو ساکن کریں گے، اس کے بعد والے حرف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اوپر کیا فرق تھا؟ پہلے حرف سے پہلے ما، دوسرا ساکن، اور اس کے بعد والے حرف کے اوپر زبر لگی تھی۔ اب یہاں جو ہے فعل میں جو دوسرا حرف ہے عین، فعل میں دوسرا حرف عین ہے، تو اس دوسرے حرف کے نیچے زیر لگ جائے گی اور پہلا حرف ساکن ہو جائے گا، اور ظاہر ہے اس سے پہلے ما لگے گا، تو فعل سے بن جائے گا مفعل، کام کرنے کی جگہ۔ اور اس کی جمع کا وہی اصول ہے جو پہلے والے پیٹرن کا تھا، وہ جمع کو اصول ایک ہی ہے دونوں کا، ٹھیک ہے، مفاعل۔
اب سجدہ، اس نے سجدہ کیا، تو سجدہ سے اس میں ظرف مکان کیسے بنائیں گے؟ سجدہ مسجد، یہ دوسرا پیٹرن ہے. پہلا تھا جیسے مسجد، اگر ہم سجدہ سے کہتے ہیں، اور دوسرا ہے مسجد، کیونکہ مسجد استعمال تو نہیں ہوتا لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہے، اور اس کی جمع ویسے اسی طریقے سے ہوگی مساجد. ٹھیک ہے. پھر شرق سے مشرق، طلوع ہونے کی جگہ، اور مشارق اس کی جمع ہے، اور غرب سے مغرب، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ غروب ہونے کی جگہ، اور مغارب اس کی جمع ہے. تو یہ دو اصول ہو گئے. کسی بھی کام سے اس کی جو پہلی چابی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلی چابی سے ظرف مکان بنانے کے دو اصول ابھی تک ہم نے پڑھ لی. پہلا کیا ہے؟ وہ جو 3 حروف ہیں اس میں سے پہلے حرف کو ساکن کریں گے، اس کے بعد والے حرف کے پر زبر لگائیں گے، اور ان سے پہلے کیا لگائیں گے؟ ما، مفع. اور دوسرا رول یہ ہے کہ شروع میں ما لگایا، دوسرا حرف ساکن کیا، اور اس کے بعد والا جو تیسرا حرف ہے جو کہ شروع میں پہلی چابی کا دوسرا حرف، جس کو اب عین کلمہ کہتے ہیں، اس کے نیچے زیر لگائیں گے مفعی، مفع مفعی. مخرج مسجد، مذہب مشرق، مدخل مغرب. یہ 2 اصول ہو گئے. تیسرا اصول دیکھتے ہیں، وہ بھی آسان ہے، بس آپ نے جو پہلی جو 2 تبدیلیاں ہیں وہ تو ہر صورت کریں گے نا، کیونکہ اس کی پہچان ہے، شروع میں ما اور اس کے بعد والا ہر ساکن، جیسے مف. اب یہاں پر بھی دیکھیں، جیسے مف، مخ، مد، پھر مف، پھر مس، مش، مغ، اور یہاں پر بھی مف. اس کے آخر میں گولتا لگائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں عین کے اوپر، یعنی جو دوسرا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہی رہے گی، اور آخر میں گولتا، جیسے فعل سے مفعلہ. یہ تیسرا پیٹرن ہے کام کرنے کی جگہ، اور اس کی جمع بھی وہی مفاعل. جیسے دراسہ، اس نے پڑھا، اور پڑھنے کی جگہ کو کیا کہیں گے؟ مدرسہ. دراسہ اس نے پڑھا، اور پڑھنے کی جگہ مدرسہ، اور اس کی جمع مدارس. وہی پیٹرن ہے. پھر ملکہ، وہ مالک ہوا، اور مملکہ آخر میں گولتا، مملکت، اور ممالک اس کی جمع ہے. کتبہ، اس نے لکھا، اور لکھنے کی جگہ مکتبہ، لائبریری، اور مکاتب اس کی جمع ہے. ایک اہم بات ہے کہ ان تینوں قاعدوں کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ کار ہے. آپ ان تینوں جو قاعدے ہیں، یعنی پہلے حرف پہ زبر والا، پہلے میں زبر والا، دوسرے میں زیر والا، اور تیسرے میں گول تا والا، ان تینوں کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو ایک فکرہ یاد رکھ لیجیے. جیسے مجھے گھر کے مخرج سے، اب یہ پہلا پیٹرن ہو گیا مخرج. مجھے گھر کے مخرج سے مسجد جانا ہے، تو مسجد کیا ہو گیا؟ دوسرا پیٹرن ہو گیا. مخرج پہلا، مسجد دوسرا. مجھے گھر کے مخرج سے مسجد جانا ہے، اور پھر نماز کے بعد مدرسہ جانا ہے، تو یہ تیسرا قاعدہ ہو گیا مدرسہ. مخرج، مسجد، مدرسہ. مخرج، مسجد، مدرسہ. مجھے گھر کے مخرج سے مسجد جانا ہے، اور پھر نماز کے بعد مدرسہ جانا ہے. تو یہ 3 سٹائلز ہیں، 3 پیٹرنز ہیں، 3 انداز ہیں اس میں مکان کے، یہ ظرف مکان کے. تفہیم کے لیے پہلی جو چیز ہے کہ درجل میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے کہ بنی اسرائیل عذاب کے مستحق ہوئے، طوفان کے، آگ کے، یا ذلت اور محتاجی کے. تو درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کا مطلب وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، وہ لوٹے محتاجی اور ذلت کے ساتھ، یا وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کے ساتھ. تو جو درست جواب ہے اس پر ٹک کا نشان لگائیے. اور مفعل کا معنی اس نے کام کیا، کام کرنے کی جگہ، یا ان سب نے کام کیا. جو درست جواب ہے اس پر ٹک کا نشان لگائیے. دیے گئے خالی خانوں میں قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ. ترجمہ لکھیے گا. اور نیچے کچھ افعال دیے گئے ہیں، ان کا اس میں مکان جمع کے ساتھ لکھیے. جیسے ذہبہ، اس سے جو آپ نے پڑھا ہے اس میں مکان اور اس کی جمع. دخل سے، اس سے اس میں مکان اور اس کی جمع. پھر شرقہ سے، اس کا اس میں مکان، اس سے اور اس کی جمع. یہ تینوں لکھیے گا. اب آگے جو ہے کہ درجل سوالوں کے مختصر جواب تحریر کیجئے کہ بنی اسرائیل کے کس رویے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا. ذلت اور رسوائی سے کیا مراد ہے، اور اس میں ظرف کی تعریف تحریر کریں. جزاکم اللہ خیر. تو
تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھ اور سکھائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے۔ تو سب سے پہلے اس انتخاب پر آئیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے ہمیشہ اسی کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔